نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، مرکزی حلقہ اشرفیہ میں ماہانہ محفل ذکر کی محفل ہے اور موقع کی مناسبت سے آج کی یہ محفل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام سے موسوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. معراج سے جب حضور واپس تشریف لائے تو صبح حرم شریف میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور آ کے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، وہاں پہ جلسہ ہوا، تقریریں ہوئی ساری تفصیل کے ساتھ. پھر میں آسمانوں پہ گیا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، اسی طرح ساتواں، آٹھواں، سدرۃ المنتہیٰ، اعلیٰ مقام. حضور نے جو معراج کے واقعات بیان شروع کیے تو علماء نے لکھا ہے کہ کافر جو تھے وہ پاگل اونٹوں کی طرح ناچنے لگے، بھاگنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کو مسجد اقصیٰ جائے اور واپس آ جائے؟ 1 مہینے کا سفر ہے. اس زمانے میں جو پیدل چلتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، تو مکہ شریف سے بیت المقدس 1 مہینہ جاتے ہوئے 1 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے. تو 2 مہینے کا سفر ہے اور یہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا اور آسمانوں پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں آسمانوں پہ چلے گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں معاذ اللہ. ابو جہل نے سنا تو فوراً بھاگا. لو بھائی آج دیکھیں گے، آج دیکھتے ہیں کہ یہ صدیق کیسے مانتے ہیں. ایسی بات جو نہ عقل میں آنے والی ہے، ناممکن بات کیسے مان جاتا ہے. جا کے ابو جہل جا کے حضرت صدیق اکبر کا دروازہ زور سے کھڑکاتا ہے. حضرت صدیق اکبر گھبرا کے باہر نکلتے ہیں، دیکھا کہ ابو جہل کھڑا ہے. فرمایا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا آج پتہ چلے گا تمہارا. کیا پتہ چلے گا بھائی؟ کیا ہوا؟ یہ تو بتاؤ کہ کوئی آدمی راتوں رات بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا جانے کا سفر ہے، 1 مہینے کا آنے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر کوئی رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آسمانوں پہ کیسے؟ آسمانوں پہ تو جانا ہی ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی اور کہے تو یہ بات ناقابل تسلیم ہے، یہ بات مانی نہیں جا سکتی. لیکن اگر میرے آقا نے کہا ہے تو درست کہا. میرے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو حق لے کر آیا، جو صدق لے کے آیا، جو سچ لے کے آیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ سب کے سب متقی ہیں، وہ خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو بکر، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لیکن اس دن سے صدیق ہو گئے۔ صدیق ایک ہوتا ہے، اب دیکھیں سادہ کا یصدق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنا، اور جو سچ بولنے والا ہو اس کو صادق کہتے ہیں، اس میں فاعل، اور صدیق کہتے ہیں، صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، اور صدیق اکبر وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہے ویسے ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک یہودیوں کے کوئی مدرسہ ٹائپ کوئی ایسی چیز تھی، ان کا ادارہ، وہاں پہ گئے تو یہودیوں کو تبلیغ کی، تو ان کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا فخاذ، اس نے کہا بھئی اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں، اور اگر وہ مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے معاذ اللہ، اور ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو مال دیں۔ اس نے جب یہ بے ادبی گستاخی کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگے صداقت پھڑکی، آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ اب وہ مقدمہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا کہ آپ کی اس صحابی نے مجھے بلا وجہ مارا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی مارا تو ہے، بالکل حق ہے، لیکن یا رسول اللہ بلا وجہ نہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو دیں، اللہ ضرورت مند ہے، اسے ہمارے مال کی حاجت ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، تو اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، اگر کوئی بات ہے ایسی، اس نے کہا ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بھئی ہم اللہ کی کیسے بے ادبی گستاخی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے بلا وجہ مارا، کوئی ہے تو گواہ پیش کرو۔ اب گواہی کون دے؟ وہاں پہ سارے ہی اسی کے ہم نوا، اسی کے ہم مذہب تھے، تو ان سب نے بھی کہا نہیں بھئی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ہم اللہ کی کیسے بے ادبی گستاخی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بلا وجہ مارا ہے، اور اس کی ہمیں بدلہ ملنا چاہیے، قصاص ملنا چاہیے۔ اب حضرت صدیق اکبر کی صداقت پہ حرف آ رہا ہے، زد پڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور گواہ نہیں ہے تو میں تو ہوں، میں صدیق کی گواہی دیتا ہوں کہ صدیق نے اس کو جو مارا ہے درست مارا ہے، اس نے بے ادبی کی تو تب صدیق نے مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے مالوں کی حاجت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی صداقت پہ زد پڑ رہی ہے، حرف آ رہا ہے، صداقت خطرے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل فرما کے حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی تصدیق فرماتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کیا مرتبہ اور مقام ہے. ایک حدیث پاک سے اس کا اندازہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھوا لو. حضرت صدیق اکبر گئے اور وہ جو لکھنے والا سنار تھا اس کو کہا بھائی اس پہ اللہ محمد لکھنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام لکھنا ہے اور اس کے محبوب کا نام بھی لکھنا ہے. اس نے دونوں لکھ دیے. حضرت صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ اے صدیق, میں نے کہا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھنا ہے اور تم نے ساتھ میرا نام بھی یہاں لکھوا دیا. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے ایمان نے, میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کریں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں, یہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا, اس لیے میں نے آپ کا نام یہاں لکھوایا. ہر جگہ پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. شاعر نے کہا ہے ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو, ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو. صرف اذان نہیں کہ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ, 2 دفعہ پڑھتے ہیں نا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد, پہلے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کے بعد حضور کی رسالت کی گواہی. تو صرف اذان ہی نہیں, اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو, پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عربی گرامر اور قواعد کے مطابق ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. درمیان میں واو ہونی چاہیے. 2 جملوں کو جب ملایا جائے تو واو عاطفہ کے ذریعے ملاتے ہیں, 2 الگ الگ جملے ہیں. لیکن عربی گرامر سے ہٹ کر ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, درمیان میں واو نہیں لاتے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نام اور میرے محبوب کے نام کے درمیان میں واو کا واسطہ. سبحان اللہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جدائی بھی برداشت نہیں فرماتا تو پھر صدیق کا ایمان یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جدا کرے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو یہ تو درست کہ تمہارے ایمان نے گوارا نہیں کیا, تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لکھوا دیا, لیکن یہاں تو تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ, آپ کا نام تو میں نے لکھوایا, میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں, لیکن میرا نام کیسے لکھا گیا اس کا مجھے علم نہیں. ادھر یہ بات ہوئی, ادھر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, حضرت صدیق اکبر نے, ان کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام کو رب کے نام سے جدا کریں. تو اللہ تبارک و تعالی
کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا کریں، اس لیے بحکم رب العالمین میں نے صدیق کا نام یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ حضور کے روضہ مطہرہ، اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ روضہ مطہرہ نہیں بنا تھا، اس وقت تو حجرہ مبارکہ تھا جس میں حضور کی قبر مبارک تھی، تو حضور کے حجرہ مبارکہ کے دروازے کے سامنے جا کے میرے چارپائی جو ہے میت والی رکھ دینا، اور وہاں رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے اہل محبت کہتے ہیں کہ یار غار آج یار مزار بننا چاہتا ہے۔ اگر حضور کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، دیگر صحابہ جو موجود تھے کہتے بھئی صدیق تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو، کون دروازہ کھولے گا اور کیسے کھلے گا دروازہ، اب کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اب آخری وقت بریلوی ہو گئے ہو، اب بریلوی ہو گئے ہو تم بھی، ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، کون دروازہ کھولے گا؟ نہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا قانون طاری ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں کوئی شک نہیں، موت کا قانون طاری ہوا، لیکن اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بعین ہی دنیا کی زندگی ہے، بلکہ حضور کی زندگی ہر لمحہ ترقی پا رہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور کی وصال کے بعد حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف برزخی زندگی نہیں دی، برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہوتی ہے، جو بھی دنیا سے جاتا ہے برزخی زندگی تو اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ برزخ میں زندہ ہوتا ہے، اور وہ اس میں تو مومن کی اور کافر کی بھی قید نہیں ہے، کافر بھی زندہ ہیں، سب برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس سے بالا ہے، بعین ہی دنیا کی زندگی، اور ابھی تک حضور کی اس میں مقامات میں ترقی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ کوئی 1400 سال بعد اہل سنت کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور اہل سنت و جماعت کے جو بھی عقائد و نظریات ہیں وہی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔ قرآن و حدیث کے پیش نظر، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے صحابہ کرام نے جو عقائد اور جو نظریات اختیار کیے وہی تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا اور 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، انہی کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے حضرت صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق آپ کے وصال کے بعد غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، اور حضور کے
حجرہ مبارکہ کے دروازے پہ جا کے چارپائی رکھ دی، یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، آج یار مزار بننا چاہتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے خود بخود دروازہ کھل گیا، نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، ایک روایت میں ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب له مشتاق، کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، بے شک اللہ کا محبوب اپنے صحابی اپنے غلام کا منتظر ہے، مشتاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا یہ درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت اور عشق رسول سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے جو حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، علامہ اقبال کہتے ہیں کیا مانگتے ہو؟ دنیا کا مال مانگتے ہو، یا اللہ کوٹھی مل جائے، یا اللہ کار مل جائے، یا اللہ بنگلہ مل جائے، کارخانہ بن جائے، کان چل پڑے، یہ وہ مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو یہ مانگو، کیا؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب، حضور کے عشق کا تھوڑا سا حصہ رب سے مانگو۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق علی از حق طلب۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو جو عشق رسول کی دولت عطا فرمائی تھی، یا رب ذوالجلال ہمیں بھی اس سے حصہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔